الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی شکل میں جو کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں رکھی ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سب سے مختصر، سب سے چھوٹی صورت کلام پاک کی وہ سورۃ الکوثر ہے، جس کی تلاوت خطبے میں میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، اسی کی روشنی میں آج کی اس بابرکت مجلس میں پیارے نبی کی شان میں کچھ مختصر سے گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں شرح صدر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی مجھے توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے مختصر صورت ہے، اور ہر مسلمان کو قرآن کی یہ صورت یاد ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کا سینہ اس سورہ مبارکہ سے خالی ہو۔ یہ صورت مختصر ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھی یاد ہے، ماں بہنوں کو بھی یاد ہے، جوانوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے۔ لیکن اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہتے ہیں، کیا وہ چیز ہمیں معلوم ہے؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، بس انہی باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں رکھی ہیں۔ پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، دوسری آیت ہے فصل لربک وانحر، تیسری آیت ہے ان شانئک ھو الابتر۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس پس منظر میں نازل فرمائی، سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب بھائیوں کو یہ بات معلوم ہے، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 برس کی عمر میں نبوت کی ذمہ داری رکھی، اور ابتدائی چند سالوں کے بعد اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نبی، خدا نے آپ کو منصب رسالت و نبوت کی جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اب آپ اس ذمہ داری کو کھل کر لوگوں کے درمیان پہنچ کر ادا کیجیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اور اللہ کا نام لے کر کبھی مکے کی گلیوں میں پہنچتے تھے، کبھی مکے کے بازاروں پر پہنچتے تھے، کبھی لوگوں کے گھروں پر پہنچتے تھے، ان کے بند دروازوں پر، بند دلوں پر دستک دیتے تھے اور ان کے سامنے اللہ کی توحید، اللہ کی یکتائی کی بات فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ مشن، یہ محنت شروع فرمائی، مکے کے تمام سردار، مکے کے تمام مالدار اس دعوت کو اور نبی کے اس مشن کو دیکھ کر چوکنا ہوئے۔ ان لوگوں کو خطرے کی گھنٹی بجنے لگی، ان لوگوں نے سمجھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی جد و جہد، ولولے اور عزم کے ساتھ جاری رہا۔ وہ دن دور نہیں جب ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، سماج اور معاشرے میں ہمیں جو بڑا نام حاصل ہے وہ نام ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے منصب کو، اپنے عہدے کو، اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مٹایا جائے، آپ کو دبایا جائے اور آپ کے مشن کے راستے میں سخت ترین رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو آپ سے دور کر دیا جائے، لوگوں کے درمیان آپ کو پہنچنے نہ دیا جائے۔ آپ پہنچ بھی جاتے ہیں تو لوگ آپ کی بات نہ سننے پائے۔ اس قسم کی سخت ترین مزاحمت سرداروں اور مالداروں کی جانب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کھڑی کر دی گئی۔ اور اس اثنا میں مشرکین نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو دوربین کی طرح دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہیں سے کوئی تھوڑی سی بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو اس کو ایشو بنا دے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے میں مدد حاصل ہو اور اس کے ذریعے ہم نبی علیہ السلام کو چھیڑ سکیں اور نبی علیہ السلام کے حوصلے کو دبا سکیں۔ یہ ان لوگوں کی کوشش ہوتی تھی اور انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا جو نبی علیہ السلام کی ذات سے متعلق تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے، پہلے حضرت قاسم تھے، دوسرے بیٹے تھے حضرت عبداللہ اور تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے اللہ نے پیارے نبی کے تمام بیٹوں کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ نبوت کے سلسلے کو آپ کی ذات پر ختم کرنا ہے اور آپ کو خاتم النبیین بنانا ہے اور صبح قیامت تک آنے والوں کا نبی بنانا ہے۔ آپ کی نبوت کے دائرے کو سارے عالم پر وسیع اور محیط کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اب نبی علیہ السلام کی اولاد باقی رہتی تو پھر ان بچوں کے بڑے ہونے کے بعد ان بچوں کو نبی بنانا ہوتا، اس لیے کہ امام الانبیاء کی اولاد ہے اور نبی کے بیٹے، ان میں اللہ کی جانب سے وہ قابلیتیں ہوتی ہیں اور نبی کی وہ تربیت ہوتی ہے، تو پھر ان کو نبی بننا ہوتا۔ نبوت کا سلسلہ تو خدا کو ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ نے حکمت کے تحت نبی کے بیٹوں کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا۔ بس چند مہینے، 1 سال کے مختصر سے وقت میں حضرت قاسم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور حضرت عبداللہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان بچوں کا دنیا سے گزرنا تھا،
آپ تصور کر سکتے ہیں کہ معصوم سے پھول جب جدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہے۔ وہی کیفیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور دوسری طرف آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تھی، مگر یہ دونوں شخصیتیں اللہ کے فیصلے پر راضی تھیں، لیکن غم کی ایک کیفیت تھی، بار بار بچوں کی یاد آتی تھی، آنکھوں میں آنسو چلے آتے تھے۔ مکے کے مشرکین نے، وہاں کے سرداروں اور مالداروں نے اس کیفیت کو بڑے غور سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کے حوصلے کو توڑنے کے سلسلے میں ایک تدبیر سوچی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا وقت اور موقع ہے، نبی کے دونوں بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے چلے گئے، ان بچوں کے جانے کا صدمہ آپ کو لاحق ہے، یہ وقت ہے کہ آپ کے حوصلے کو اور توڑا جائے۔ ان بدبختوں نے نبی علیہ السلام کو کہنا شروع کیا، نعوذ باللہ، ابتر، محمد ابتر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع النسل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نشان ہے، محمد بے نسب ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے، جب باپ دنیا سے گزرتا ہے تو اس کا جو کام، مشن اور محنت ہوتی ہے، اس کا بیٹا اس کو آگے لے کر چلتا ہے، پھر وہ بیٹا اپنے باپ کے نام کو روشن کرتا ہے، اور بیٹوں ہی سے پچھلے لوگوں کا سلسلہ اور نسب دنیا میں چلا کرتا ہے، اور کسی انسان کے بیٹے نہ ہو تو پھر وہ سارا کا سارا کام اسی شخص پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ محمد تو اب بے نشان ہو چکے ہیں، بے نسب ہو چکے ہیں۔ اب یہ صحابہ کے پاس بھی جاتے، جا کر ان سے کہتے کہ تم کس کا کلمہ پڑھتے؟ اس محمد کا، نعوذ باللہ، جو بے نسب ہے اور جو بے نام و نشان ہے۔ محمد اپنے دین کی دعوت، اپنے رب کی طرف بلاوا کب تک کرتے رہیں گے؟ جب تک کہ وہ ہوں گے۔ جب وہ دنیا سے گزریں گے تو پھر سب ان کا کام ختم ہو جائے گا، ان کا مشن ٹھپ پڑ جائے گا، پھر ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ لہذا تمہاری عقل مندی اسی میں ہے کہ اسی وقت سے محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام کے تمام سردار اور مالدار صحابہ کے پاس پہنچ کر کہتے، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرتے آتے جاتے ہوئے تو نبی علیہ السلام کو طعنہ مارتے، کہتے کہ محمد تو بے نسب ہو چکے، ابتر ہو چکے۔ نبی علیہ السلام کا دل کتنا دکھتا ہوگا ان کی باتوں کو سن کر، آپ تصور کریں۔ ایک تو بچوں کی جدائی کا غم، دوسرے دشمنوں کے اس کو ایشو بنا کر طعنہ مارنا، اور صحابہ کو نبی سے اور اسلام سے دور کرنے کی منظم جد و جہد، یہ تمام کیفیات میں نبی علیہ السلام تھے۔ اس پس منظر میں اللہ نے اپنے محبوب پر کلام پاک کی یہ سورت نازل فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ غشی کہتے ہیں کہ بے ہوشی کی ایک کیفیت، اس طرح کی کیفیت نبی علیہ السلام پر طاری ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مراقبے میں چلے گئے۔ مراقبہ کہتے ہیں اپنی گردن کو نیچے رکھ کر اپنے آپ میں دیکھنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس کیفیت میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا چہرہ بلند فرمایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خیر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، خیر ہی خیر ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میری تسلی کے لیے مجھ پر کلام پاک کی ایک سورت نازل فرمائی اور اس سورہ مبارکہ کو سن کر میں خوش ہوں۔ اللہ نے پھر نبی علیہ السلام نے یہ سورہ مبارک پڑھ کر صحابہ کو سنائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتیں ہیں، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ان مختصر سی صورتوں میں 3 مضامین کو سمو دیا ہے۔ پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں اللہ نے اپنے نبی کی شان، نبی کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی کا مشن، نبی کا پروگرام اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ نے اس تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ 3 آیتیں، 3 موضوعات کو اللہ نے اس میں سمیٹ کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ نے اپنے نبی کا مقام، ان کے مرتبے کو بیان فرمایا، وہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں اتنے عجائبات کو، اتنے علوم و معارف کے سمندر کو سمو دیا ہے۔ ہزاروں سال سے مفسرین اس کی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن سب نے اس پہلی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہم اللہ کے اس مضمون تک پہنچ نہیں پائے، ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے اس علم تک ہم پہنچ سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ کے علم تک پہنچ نہیں سکتا، اور قرآن پاک میں ایک مشہور آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی شخص اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس ہر کسی کے پاس علم کا اتنا ہی حصہ ہے جو اللہ نے اس کو اپنے کرم سے عطا کر رکھا ہے۔ اب اس میں جو عجائبات مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، چونکہ ہم اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے، یہ اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے کہ اس کے معارف و لطائف اور عجائبات کو کما حقہ ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن تھوڑا سا سمجھانے کی جہاں تک ہو سکے میں کوشش کرتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کو اللہ نے شروع کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اِنَّا کا استعمال کب کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن کی آیتوں کو کھول کر اس نظر سے دیکھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اِنَّا کا لفظ ان آیتوں کے شروع میں استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کے بیان کرنے سے پہلے اِنَّا کا استعمال کرتے ہیں جو چیز اس کائنات میں فقط خدا دے سکتے ہیں، خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ایسی چیز کو جب بیان کرنا ہوتا ہے تو اللہ اِنَّا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جگہ ہمیں نظر آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے شب قدر کے بارے میں اس بابرکت رات کے تذکرے سے پہلے اِنَّا کا لفظ عطا فرمایا۔ اللہ نے کہا اِنَّا کے لفظ کو بیان فرما کر لوگوں یہ بابرکت رات جس کی تھوڑی سی عبادت 1000 مہینوں سے افضل، بہتر اور برتر ہے، ایسی متبرک رات تمہیں بس خدا ہی دے سکتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے کہ ایسی باعظمت رات تمہیں کوئی دے سکے۔ پھر اور قرآن کو کھول کر دیکھیے، ایک اور جگہ نظر آتا ہے
انا نحن نزلنا الذکر، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے تذکرے سے پہلے انا کا لفظ استعمال کیا، انا نحن نزلنا الذکر۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب فقط خدا ہی تمہیں دے سکتا ہے، اس طرح کی کتاب دنیا کے کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ تمہیں دے سکے۔ ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1450 سال سے لے کر آج تک اتنا طویل ترین زمانہ گزرا، اور تمام کے تمام دنیا کے دانشور متحد اور متفق ہو کر اسلام اور قرآن کو بدلنے کی انہوں نے بڑی مذموم ترین سازشیں کی اور بڑے منصوبے تیار کیے، لیکن آج تک تمام کے تمام کافر اور مشرک اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب، اس کی حفاظت خدا ہی کر رہے۔ تو جہاں جو چیز خدا کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ بیان کی جانے والی ہوتی ہے، اس کے تذکرے سے پہلے اللہ انا کا لفظ استعمال کرتے۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس پہلی آیت میں آگے کی چیز کو بیان کرنے سے پہلے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ جو کوثر اتنی بڑی نعمت ہے آپ کے حق میں، کائنات کی کوئی اور شخصیت آپ کو یہ نعمت دے نہیں سکتی، یہ نعمت فقط خدا ہی آپ کو دے سکتا ہے۔ اللہ نے انا کا استعمال کیا۔ اس آیت کا دوسرا جملہ ہے اعطینا۔ اعطینا کے معنی آتے ہیں عطا کرنا، اعطینا کے معنی آتے ہیں دینا۔ دیکھیے، جب کسی شخص کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ جب کسی شخص کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص مانگے تو پھر اس کو وہ چیز دے دی جائے، ایک حیثیت تو یہ۔ دوسری حیثیت دینے کی یہ ہے کہ سامنے والے نے مانگا نہیں ہے، اس کے بن مانگے آپ وہ چیز اس کو دیں، یہ دوسری حیثیت ہے۔ اب اگر کوئی شخص سامنے والا مانگے اور آپ اس کو دیں، اس کے لیے عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری حیثیت بن مانگے دے رہے ہیں، اس کے لیے اعطینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مانگنے پر دینے کے لیے ایتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بن مانگے دینے پر اعطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انا کے بعد اعطینا کا اس لفظ کو استعمال کر کے بتا رہے ہیں، اے نبی یہ خیر کثیر کی نعمت جو ہم آپ کو عطا کرنے جا رہے ہیں، اس نعمت کا آپ نے ہم سے سوال نہیں کیا، اس نعمت کو آپ نے ہم سے مانگا نہیں، اس نعمت کو آپ نے ہم سے طلب نہیں کیا، بن مانگے خدا خود اپنے قدم سے آپ کو یہ نعمت دے رہے ہیں۔ اعطینا کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہے ہیں، یہ نعمت خدا کی جانب سے بس آپ ہی کو عطا کی جا رہی ہے۔ آپ سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک سلسلہ گزرا، کسی نبی کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت نہیں دی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ فقط آپ ہی کو خاص طور پر عطا کر رہے ہیں۔ انا اعطینا۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے رب آپ اپنے محبوب کو وہ جو نعمت عطا کر رہے ہیں وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ الکوثر، وہ اس نعمت کا عنوان ہے کوثر۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ مفسرین کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے کوثر کے 32 معنی اپنی تفاسیر میں بیان فرمائے۔ وقت اور موقع ہے نہیں کہ ان تمام معنوں کو آپ کی خدمت میں رکھوں اور اس کی تفصیل عرض کروں۔ مختصر طور پر ایک 2-3 معنی کوثر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کوثر کا ایک معنی علماء نے بیان فرمایا ہے علم کثیر۔ کوثر کا ایک معنی علماء نے بیان فرمایا علم کثیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کو علم کثیر عطا فرما رہے ہیں۔ علم کہتے کس کو؟ علماء کرام نے اس علم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا علم 2 طرح کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ایک موقع پر فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اگلوں کا بھی علم عطا فرمایا، اللہ نے مجھے پچھلوں کا بھی علم عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے جو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں، جو کچھ علم اللہ نے ان 1.25 لاکھ انبیاء کو عطا فرمایا، ان تمام نبیوں کو جو علم دیا گیا وہ تمام کا تمام علم اللہ نے اپنے محبوب ہمارے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کو علم الاولین کہتے ہیں۔ اور دوسرا علم ہے آخرین۔ آخرین کا علم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صبح قیامت تک اس دنیا میں جتنا علم پھیلے گا وہ تمام کا تمام علم نبی کے قدموں کی برکت، نبی کا صدقہ ہوگا۔ مفسر قرآن کی تفسیر کرے گا یہ نبی کا علم ہوگا، محدث حدیث کی تشریح بیان کرے گا یہ نبی کا علم ہوگا، مجتہد قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرے گا یہ نبی کا علم ہوگا، محقق قرآن پاک کی تحقیق کرے گا یہ نبی کا علم ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ چیزیں آئیں گی اور جو کچھ بیان کرے گا یہ نبی کا علم ہوگا، یہ آخرین کا علم ہے۔ تو پہلا معنی اور مطلب کوثر کا علماء نے بیان فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کو علم کثیر عطا کرتے ہیں۔ کوثر کا دوسرا معنی علماء نے بیان فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کو امت کثیر عطا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، کوئی نبی اٹھے گا تو اس نبی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کوئی نبی اٹھے گا تو اس نبی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کوئی نبی اٹھے گا تو اس نبی کے ساتھ 3-4 امتی ہوں گے، کوئی نبی اٹھے گا تو کسی نبی کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو مجمع ہوگا، جو صفیں قائم کی جائیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے اور ان کو اللہ نے جو امتیں عطا فرمائیں، ان تمام امتوں کو جوڑا جائے، ان کی امتیں ایک طرف اور میری امت فقط اتنی ہوگی کہ ان تمام انبیاء کی امتوں سے دگنی ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو صفیں کھڑی کی جائیں گی وہ 120 ہوں گی۔ آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کی جو صفیں ہوں گی وہ 40 ہوں گی، اور فقط میری امت کی جو صفیں ہوں گی وہ 80 ہوں گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے، فرمایا تزوج الودود الولود، لوگوں ڈھونڈ کر تحقیق کر کے شادیاں کرو، ایسے خاندانوں کے اندر اور ایسے بچیوں سے رشتہ لو، اور بچیوں کو بھی ایسے بچوں سے رشتہ کرو کہ جن گھرانوں کے اندر کثرت کے ساتھ اولادیں ہوتی ہیں۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اس لیے کہ قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ اور تیسرا معنی کوثر کا جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے، اور وہ معنی ہے کوثر ایک جنت کی نہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح جنت میں مختلف نہریں ہیں اور جس کا تذکرہ قرآن کی مختلف مقامات پر صورتوں میں موجود ہے، سورہ محمد میں ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى، کہ جنت کے اندر پاکیزہ پانی کی نہر ہوگی، شراب طہور کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی جنت کی ایک نہر کوثر، اور اللہ تعالیٰ وہ کوثر کی نہر مجھے محشر کے دن عطا فرمائیں گے۔ اور جب کوئی نہر ہوتی ہے اس کے کنارے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نہر کے جو کنارے ہوں گے وہ ہیرے، جواہرات، لؤلؤ اور مرجان سے مرصع ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نہر کے کنارے پر پیالے ہوں گے آسمانوں کے ستاروں کے بقدر۔ جس طرح آسمانوں پر ستارے لاتعداد ہوتے ہیں، اسی طرح اس نہر پر جو پیالے ہوں گے وہ لاتعداد اور انگنت ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نہر کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور اللہ یہ نہر اور یہ پانی مجھے محشر کے میدان میں عطا کریں گے۔ محشر کا جو دن ہوگا وہ بڑی سختیوں سے بھرپور ہوگا۔ اس دن کی طوالت قرآن بیان کرتا ہے الف سنت 50,000 سنہ، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے کوثر کی خصوصیت بیان فرماتے ہوئے کہا جس شخص کو محمد کو عطا کیے جانے والے اس نہر سے ایک گھونٹ بھی پانی ملے گا 50,000 سال تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ ایسا پانی ہوگا، اللہ نبی کی ساری امت کو، ہم گنہگاروں کو اور ہماری نسلوں کو اللہ اس حوض کوثر کے گھونٹوں سے سیراب فرمائے۔ یہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب اگلی 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ نے دوسری آیت میں نبی کا مشن بیان فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے دشمن کے مقام کو بیان فرمایا۔ نبی کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل اگلی جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو کلام پاک کو سمجھنے کی اور نبی کی سیرت کو جاننے کی، نبی کی عظمت و تقدس سے اپنے دلوں کو اور اپنی زندگیوں کو مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔